اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ٹاپک اپنا شروع کروں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ہمیں غصہ کیوں آتا ہے۔ تو غصے کی میرے دوستوں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے میں جس وجوہات کا ذکر کروں گا وہ فنانشلی ہے، یعنی معاشی حالات۔ انسان کے اگر معاشی حالات ٹھیک نہ ہوں تو گھر کے اخراجات وہ پورے نہیں کر سکتا، تو وہ بیوی بچوں سے جھگڑتا ہے، والدین سے جھگڑتا ہے، اور کچھ اس کے ساتھ معاشرتی رویہ، یعنی معاشرے کا رویہ کیسا ہے، معاشرہ اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس سے ہم رجوع کریں تو ہمارے لیے کئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے ہاں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں فیوڈل لارڈ، سیاستدان، بیوروکریٹ، یہ چاہ جائے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ ایک آدمی اگر پریشان ہے تو اسے کیا چاہیے؟ جو ایک غریب آدمی ہے اسے ایک 3 وقت یا 2 وقت کی روٹی، ساتھ اس کے سالن، خواہ وہ دال ہو سبزی ہو، وہ کوئی آپ سے گوشت کا مقابلہ نہیں، گوشت کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ کوئی آپ سے KFC، کوئی آپ سے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جو میرا حل کیا جائے، اور وہ مسئلہ ہم حل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی خوبیاں بھی ہیں، میں اس کا حل بھی بتاؤں گا، مگر ہم اس کے حل کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سدا بادشاہی جو ہے وہ رب کی ہے، پنجابی کی کہاوت ہے۔ آپ نے جن لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، ایک دن آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ بے شک آپ بھول جائیں دنیا میں ساری چیزیں، دنیا میں ہم کوئی پرواہ نہ کریں، مگر میرے بھائیوں آخرت میں تو جانا ہے۔ تو میں نے بات کی تھی فنانشلی پرابلم، تو اس میں پہلے تو آتا ہے اس کا اپنا گھر۔ اپنے سے شروع ہو آدمی کہ اپنے اخراجات کو ہم محدود کریں، کسی کو نہ دیکھیں کہ کوئی کہاں پہنچا ہوا ہے، جتنی چادر ہے ہم اتنا پاؤں پھیلائیں۔ پھر اس کے بعد معاشرہ ہے، جو صاحب حیثیت ہیں۔ میرے ملک میں بہت صاحب حیثیت ہیں جو بہت مقدار میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور خیر خیرات کرتے ہیں، مگر اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ تقسیم کس طرح ٹھیک نہیں ہے کہ پیشہ ور جتنا مال ہے وہ لے جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہمیں اگر ملنے لگتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کل نہیں ملے گی، ہم اس کا سٹاک کرتے ہیں، ہم اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے۔ بھائی ایک چیز مہنگی ہے، جسٹ ٹماٹر پیچھے مہنگے ہو گئے تھے، پیاز مہنگے ہو گئے تھے، تو آپ چھوڑ دیں، نہ یوز کریں، اس کی بجائے متبادل چیزیں یوز کریں۔ مگر ہم کہتے ہیں نہیں یہ کرنی ہے۔ یہ مڈل مین کی میں مثال دے رہا ہوں، غریب تو بیچارہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔
تو یہ خیال ہمیں کرنا پڑے گا اور غریب کے لیے ہمیں سہارا بننا پڑے گا۔ اور میں ارباب اختیار سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گیا، 1947 سے لے کر اب تک میری عمر بھی 63 سال ہو گئی ہے، اور 50 سال تو مجھے بھی آپ کی چلاکیاں دیکھتے ہوئے گزر گئے ہیں کہ آپ کس طرح قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اب حقیقت کی طرف لوٹ آئیں، سب سیاستدان بھی، بیوروکریٹ بھی، جتنے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر ملک جو ہے وہ چل نہیں سکتا، آپ چلے بھی جائیں گے تو ملک چلتا رہے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کی طرف غور کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی امداد کریں جتنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے دل کی آواز ہے، اس لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں۔ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ اسی وجہ سے آتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے ہاں قتل بھی ہوتے ہیں، مذہب سے دوری بھی ہے، تو یہ سارے فیکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں جو غریب ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا۔ اور جو امیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ انہیں اور دے گا اگر وہ نیک نیتی سے کسی غریب کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آسانیاں عطا فرمائے اور آپ سب کے دکھ درد دور کرے اور آپ کو ہر ایک کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔